کہ موجودہ جو اس وقت پاکستان میں سیاسی بحران ہے تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ اس کا آگے مستقبل کیا ہو سکتا ہے، کیسے پاکستان آگے بڑھے گا؟ دیکھیں، اس کا جواب میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے دے بھی چکا ہوں کہ پاکستان کے آگے بڑھنے کے لیے صرف یہ کہ ہم اس کے ایکسپورٹس بہتر کریں، اور ایکسپورٹس بہتر کرنے کے لیے ہمارے جتنے بھی ہمارے پاس ادارے ہیں، یعنی جو ہمارے پاس پارلیمنٹ ہے، جو ہمارے پاس صوبائی اسمبلیاں ہیں، جو قومی اسمبلی ہے، جو سینٹ ہے، اور پھر اس میں جو ایک اور بڑا اہم کردار اس میں آپ کے ادا کرتے ہیں جو آپ کی ایمبیسیز ہے باہر، 150 کے لگ بھگ ایمبیسیز ہیں پاکستان کی، اس سے بھی شاید زیادہ ہوں یا تھوڑی کم ہوں، لیکن لگ بھگ اتنی ہی ایمبیسیز ہیں پاکستان میں. تو اس میں کافی سارا عملہ ہے جو کہ ہمارے ایکسپورٹس کے لیے بہت زبردست کام کر سکتا ہے. پاکستان کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے تمام دنیا کی، اور وہ تجارت بڑھنی چاہیے ہر لحاظ سے. اور جو پاکستان کی فیکٹریوں میں خام مال استعمال ہوتا ہے وہ ہمیں کہیں سے سستا ڈھونڈنا ہے، کہیں سے اچھا ڈھونڈنا ہے تاکہ ہمارے پاس خام مال سستا آ سکے، اور اس کے لیے ہمیں راستے ڈھونڈنے ہیں کہ ہمارے پاس وہ سستے راستوں سے آ سکے. تو ایمبیسیوں کا اس میں بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے. لیکن ایمبیسیوں میں بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، چونکہ میں باہر کافی رہا ہوں، میں نے کافی ملکوں میں تجارت کی ہے، تو مجھے پاکستان کی ایمبیسیوں کی حالات کا پتہ ہے. تو ایمبیسیوں میں صرف تفریح ہوتی ہے. جس آدمی نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے اور آرام سے وقت گزارنا ہوتا ہے تو وہ ایمبیسی میں اپنے ٹرانسفر کروا کے وہاں بڑا پرسکون اور بڑا پرآسائش وقت گزارتے ہیں ہمارے عوام کے پیسوں پہ. اور ہمارے عوام کے جو ٹیکس پیئرز ہیں، جو سارا پاکستانی ٹیکس پے کرتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، کیونکہ ٹیکس تو پاکستان کا جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی ٹیکس پے کرتا ہے. میں یہ بھی سمجھا چکا ہوں کئی دفعہ، کیونکہ سب چیزوں پہ ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے، تو جیسے بچہ کسی بھی چیز کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے، وہ بھی ایک طرح سے ٹیکس دے رہا ہے. لیکن وہاں پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 10% بھی کام نہیں ہوتا. 90% جو ہے وہ ادارے سارے کے سارے جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں. اور اس کی بڑی جو وجہ ہے وہ یہ کہ ہمارے ان سب اداروں میں کہیں پر عوام کا عمل دخل نہیں ہے. اور ہماری پارٹی میں یہ منشور ہے کہ سرکاری ہر ادارے میں عوام کا پورا عمل دخل ہوگا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے ہو. ساری پارٹیوں کے لوگوں کو اور سارے مکتبہ فکر کے لوگوں کو، نوجوانوں کو، اور جو ہمارے تجربہ کار بڑی عمر کے مرد اور خواتین ہیں، ہم سب کو ملک میں حصہ لینا ہوگا. ملک کے تمام سرکاری دفاتر میں ان کا حصہ ہوگا. اور ہم نے اس کے لیے ایک بورڈ تجویز کیا ہے جس کا نام ہم نے بورڈ برائے حکمت اور ایمانداری رکھا ہوا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بورڈ فار وزڈم اینڈ آنیسٹی، BWH اس بورڈ کا ہم نے نام رکھا. تو جب تک ہمارے عوام جو ہے وہ سب اداروں میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گی، اور عوام ان اداروں کے محافظ نہیں ہوں گی، اور اس ادارے میں جو بھی افسران کام نہیں کرتے ہیں ان کو جب تک عوام نکال نہیں سکے گی، اختیار عوام کے پاس نہیں ہوگا، تب تک آپ کا جو ابھی حشر ہوا ہے آپ سمجھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا اس سے بھی بہت بدتر حال ہونے والا ہے، چاہے کسی بھی پارٹی کی حکومت آ جائے. اس لیے کہ ہر ایک پارٹی کی جس کی حکومت آتی ہے وہ صرف حکمرانی کرنا چاہتی ہے، آپ لوگ اپنا غلام بنانا چاہتی ہے، وہ آپ کے مستقبل کو بہتر نہیں بنانا چاہتی. تو آپ کو ایک ایسی پارٹی کی ضرورت ہے جو کہ آپ کو انوالو کرے اپنے ساتھ، اور انوالو کرنے کے بعد اس ملک کی بہتری چاہتی ہو. تو ملک کی بہتری کے صرف ڈرامے ہیں، صرف باتیں ہیں، اور عملی اقدام جو ہے وہ کوئی نہیں اٹھا رہا. جب تک یہ عملی اقدام نہیں اٹھیں گے تو آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور جب تک معیشت ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ ادھار لیتے رہیں گے، اور جب تک آپ ادھار لیتے رہیں گے تو آپ مزید اس دلدل میں پھنستے جائیں گے. ڈالر اوپر جائے گا، مہنگائی اور اوپر جائے گی، اور آپ کا بد سے بدتر حال ہوتا جائے گا.